السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان بافیضان مرشد عبد حیدر۔ ایمان کے 10 درجے مولا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ایمان کے 10 درجے ہیں جیسے سیڑھی کے پائے، مومن ان پہ ایک ایک کر کے چڑھتا ہے تب کہیں جا کر وہ 10ویں درجے تک پہنچتا ہے۔ جی، پہلا اسلام، ایمان، تقوی، ورع، زہد، توکل، رضا، صبر، یقین، تسلیم۔ اس تسلیم کے درجے پر فائز ہیں جناب سلیمان فارسی، جناب سلیمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فائز ہیں۔ باقی یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا پہلے کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں اور ان پر فائز کون کون ہیں، تو یہ سرکار مرشد عبد حیدر سرکار کا کرم ہے کہ وہ بتاتے ہیں۔ اب ان کے اوپر فائز کون سا ہے؟ اگر آپ کو لگے نا کہ کوئی، میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو کمنٹ کر رہے کچھ لوگ، وہ اپنے آپ میں بڑے مومن اور بڑے بنے ہوئے ہیں، کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی مرشد تلاش کر لو، پتہ نہیں اس کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے۔ اس کو حالانکہ پتہ بھی ہے کہ میں مرشد عبد حیدر نام لیتا ہوں، میرا مرشد ہے تو نام لیتا ہوں، ایسے تھوڑا نام لیتا ہوں۔ اس سے کہے کہ یہ اسلام کے جو درجے ہیں نا، ایمان کے درجے، ان پر فائز کون کون سے ہے، اس کی لسٹ کمنٹ میں شیئر کر دے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے، کون کتنے پانی میں نہیں بتا سکتا نا، یہ بتائے گا تو وہی کو بتائے گا جس کو سرکار عبد حیدر نے علم عطا فرمایا۔ کیا بات، ٹھیک ہو گیا۔ تسلیم کے درجے پہ فائز ہے جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی، ٹھیک ہو گیا۔ باقی بھی ہیں 3-4 کے نام تو ہیں، لیکن میں نے کم سے کم چلے ایک بتا دیا، باقی آپ خود تلاش کر کے بتا دیں۔ اب ایک بات ہے، دنیا میں کوئی ایسا عالم ہے یا ولی کوئی یا کوئی سید ہو جو کہہ سکے کہ میں سلمان محمدی سے، سلمان فارسی سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، میرا رتبہ تو اس سے بھی بلند ہے، میرا علم تو اس سے بھی زیادہ ہے کوئی ایسا؟ پہلے تلاش کریں۔ اگر کوئی آپ کو ملتا ہے، چاہے شیعوں میں، چاہے سن، کسی بھی فرقے میں، چاہے سیدوں میں بھی، وہ کہے جس کا دعویٰ ہو جی میں سلمان فارسی سے بھی زیادہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جب سلمان فارسی ہو کر جناب سیدہ فضا کو نہیں سمجھ سکا، ان کو نہیں سمجھ سکے، جناب فضا کو جناب نہیں سمجھ سکے سلمان فارسی، تو کوئی عام بشر علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد بندی کیسے کر سکتا ہے؟ جی، سلمان اتنے بلند درجے پہ فائز ہو کر مولا کو نہیں سمجھ پایا، ٹھیک ہے، بلکہ مولا تو کیا، جناب فضا کو نہیں سمجھ پایا، تو علی کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب وہ جناب سلیمان مولا کے دور میں رہ کر مولا کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی حد بندی وہ نہیں قائم کر سکتے، تو عام دنیا دار 4 کتابیں پڑھ کے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں علی کو سمجھ گیا؟ علی یہ ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا، بس یہاں تک ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا، اس سے آگے یوں وہ یہ نہیں، یا وہ کہہ دے کہ میں اس سے زیادہ ہوں، جانتا ہوں۔ وہ مولا تو فرماتے ہیں میرا دایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ علی کا بایاں ہاتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو دیکھ لیا کریں، آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور میرے میں بھی بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ایک بندے نے کمنٹ کیا، وہ ماتھے کے اوپر اس کے علی بنا ہوا ہے، باقی میرے خیال سے نادی علی ہر طرف، یعنی کہ بناوٹ اس نے ایسی کی ہوئی ہے، اور بس ایک ہی بات کر رہا ہے جی مرشد ڈھونڈ لو، مرشد ڈھونڈ لو۔ تو میں نے اس سے بس اتنا بات کی کہ میں نے کہا میرا مرشد تو ہے، میں نے تو نام بھی لیتا ہوں اس کا، تو تم بھی کوئی یزیدی علوی لگتے ہو مجھے، میں نے تو یہی کہا اسے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں بات کر لیتے ہیں، میں نے کہا پھر بات کرو وقت کے امام کے اوپر۔ میں نے سوال کیا پھر اس کو، یہی سوال آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو بڑا پڑھا لکھا نظر آ جائے نا، کوئی اپنے آپ میں بڑا چودھری چاہے سید ہی ہو، کر دینا اس سے سوال، اس کے نا مولا وقت کے امام پہ گفتگو کرنی ہے۔ چلو یہ باتیں تو کتابوں سے بھی مل جاتی ہیں، یہی کر کے دیکھ لینا، اس کو نہیں پتا ہمارے وقت کا امام کون سا ہے، یہ سوالات رکھے نا۔ ہمارے وقت کے امام کے مختلف جو القاب ہے، نام ہے، غیر مذہبوں میں ان کے کیا نام، ہندوؤں میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جتنے بھی اور مذاہب ہیں ان میں امام زمانہ کے کیا کیا نام لیے جاتے ہیں، اور مولا امام زمانہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا حالات و واقعات ہوں گے، اور مولا کے اختیارات کیا ہیں، یہ ذرا پوچھنا ان سے، ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی علمی جو ہے نا طاقت ہے اور کتنی وسعت ہے ان کے علم میں۔
آپ کو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تحقیق کریں، یہ تحقیق کا دور ہے۔ وہ باپ دادا جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں نا، یقین کریں وہ کفار کے دور میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا جرم یہی تھا، نہیں وہ باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے۔ بھئی باپ دادا کے دین کو تو فالو ہی نہیں کرنا، فالو کرنا کم سے کم کتابوں والی بات ہی مان لیں، جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، مذہبی کتابوں میں، ان کو ہی مان لیں۔ تحقیق کریں، تحقیق کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیں جی، اگر میرا وزن 200 کلو، ایک مثال 200 کلو، یا میرا 1000 کلو وزن، میں کیا میرا دعویٰ میرا وزن 1000 کلو ہے، اس کی جب تحقیق کی جائے گی، اس کو ترازو پہ لایا جائے گا، اگر ترازو پہ اترا ہی نکلے 1000 کلو ہی نکلے، ٹھیک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ ایک ترازو پہ لے گئے، دوسرے پہ لے گئے، سارے تو خراب نہیں ہو سکتے، تو وہی نکلے گا۔ کہنے کا مقصد تحقیق وہ ہوتی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، کہنے سننے کی بات نہیں، اور یہ وقت ہے ہی نہیں کہ کہنے سننے کے اوپر آپ یقین کر لیں، کہنے سننے کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تحقیق کیے کریں، غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، دھوکے میں نہ آئے، یقین کریں۔ ویڈیو میری الگ تھی، ٹاپک تو الگ تھا۔ شیطان کا روپ آج تک آپ نے جب بھی دیکھا جی وہ بڑی بری شکل میں، ڈراؤنی شکل میں آیا، نہیں نہیں نہیں، شیطان ایسی شکل میں آتا ہی کوئی نہیں۔ شیطان نے آپ کو دھوکہ دینا، وہ آپ کے سامنے خوبصورت شکل لے کے آئے گا، اسلامی حلیہ میں لے کے آئے گا، بڑے پیارے انداز میں، میٹھی ہو۔ اچھا، شیطان سے خوشبو نہیں آ سکتی؟ ہمارا کنسیپٹ ہے جی، لو جی خوشبو آ رہی ہے، کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ وہ شیطان عطر کی شیشی ملتی ہے، 100 روپے میں لے لو، کہ شیطان کو کہیں سے نہیں ملتی؟ شیطان تم سے اچھی خوشبو خرید سکتا ہے، یا لے سکتا ہے، یا بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے اچھے لہجے میں آئے گا، بڑے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن کے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے یار، ٹھیک ہے، وہ ان روپوں میں آتا ہے، آپ کو ورگلاتا ہے، آپ کا ایمان چھینتا ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو۔ باقی حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔